اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے یہ واقعہ ڈسکس کر لیا تھا جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قوم لوط کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ کھڑی تھیں دروازے کے پیچھے، تو وہ پرسکون ہو گئیں اور خوش ہو گئیں۔ اپیرنٹلی میرے خیال میں تھوڑا سا واقعہ فرق ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، امرأتہ اس کی عورت، اس کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمتن وہ کھڑی تھی۔ اور سورہ زاریات میں آتا ہے جب فرشتے آئے اور انہوں نے کہا لا تخف مت ڈرو، اور ساتھ یہ کہا وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے سمجھدار لڑکے کی۔ غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، جس کو ہم سلیو کہتے ہیں یا غلام کہتے ہیں وہ عبد ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کلیئرٹی کی کہ عبد کا لفظ ویسے ہی اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کی کہ غلاموں کو عزت دی اور انہیں بجائے عبد کہنے کے انہیں غلام یا لڑکا کہنا شروع کیا۔ جیسے ہم اپنے ملازمین کو نوکر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کام کرنے والا لڑکا، یہ ایک بہتر طرز عمل ہے۔ تو انہوں نے خوشخبری دی ان کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پھر سامنے آ گئی ان کی بیوی، ان کی زوجہ، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ ڈالا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی لڑکے کی، تو ان کی بیگم بھی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، انہوں نے بنا ہوا بچڑا پکڑایا تھا، ویٹ کر رہی ہوں گی کہ کوئی اور چیز مہمانوں کو دینی ہے یا یہ کون مہمان ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو وہ ہنس پڑی، خوشی سے ظاہر ہے ہنس پڑی، کیونکہ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام کی اس وقت عمر وہ 90 سال کے قریب تھی اور ان کا بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پہلے ہی جنم پا چکے تھے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی جب یہ خوشخبری ملی، اور ظاہر سی بات ہے رسول کی بیوی تھی تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ فرشتے اگر آئے ہیں اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں تو اللہ نے کرم کر دیا ہے، تو وہ خوش ہو گئیں اور ہنس پڑی اور وہ باہر نکل آئیں۔ تو فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، یہ ضحیکہ کا مطلب ہنسنا ہوتا ہے، اسی سے مضحکہ کا لفظ بھی ہو جاتا ہے جو ہنسنے والی چیز ہو کوئی۔ فبشرناہا، پھر ہم نے خوشخبری دی ان سے، اس خاتون کو، اس عورت کو، اس منت کو، پھر ہم نے خوشخبری دی اسے، یعنی فرشتوں نے خوشخبری دی۔ اب فرشتے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بحاق پر دے رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خوشخبری دی اس کو، کیونکہ اصل خوشخبری تو ان کو تھی۔ تو یہاں پر بشروہ کی بات ہوئی تھی سورہ ذاریات میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، انہوں نے بھی سنا، خوش ہوئیں، تو پھر ان کو جب وہ خوش ہوئیں، وہ ہنسی، تو ان کو خوشخبری دی اور بڑی ڈیٹیلڈ خوشخبری دی بھی اسحاق، اسحاق کی، اور ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ ورا کا مطلب آگے پیچھے سائیڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے، تو یہاں اسے مراد ہے اسحاق کے آگے، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی تھی، ایک طرح کا معجزہ بھی تھا۔ وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، پس ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی، یعنی یہ بھی تسلی دی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا غلام علیم سے بھی آئیڈیا اور نبی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ تمہاری نسل میں امام ہوں گے، تمہیں امام بنا دیا سب لوگوں کا، خیر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ہو سکتے تھے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا، جوان ہوگا، آگے اس کی بھی اولاد ہوگی، اور وہ بھی لڑکا جو ہے وہ نبی کی، خیر اس کے لیے الفاظ یعنی استعمال ہوئے، بٹ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی نبی ہوگا۔ یہ خوشخبری ان کو مل گئی۔
قالت وہ بولی، قالا وہ مذکر بولا، قالت وہ مؤنث بولی، یا ویلتا، ویسے وائل کا مطلب ہوتا ہے بربادی یا خرابی، بٹ یہ الفاظ ہیں جو مرد بھی لیکن زیادہ تر خواتین استعمال کرتے ہیں، ہائے کم بختی، ہائے ہائے ہائے، وہ خدا کا نام لو، جو اس طرح جا کے بات کرتے ہیں نا، یا ویلتا، یہ اس طرح کا لفظ ہے، وہ اگر ہائے شامت، الیدو، الیدو آ تو حرف استفہام ہے کیا، الیدو جو ہے یہ وہی ہے جو ولد میں ہوتا ہے، ولدا یلیدو، تو ولدا اس نے جنم دیا، یلیدو وہ جنم دیتا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے متعلق یہ بتا دیا، لم یلد ولم یولد، تو وہ یلد یہی والا ہے، وہ جنم نہیں دیتا، کسی کو بھی ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کو جنم دے، تو یلیدو وہ جنم دیتا ہے یا جنم دے گا، الیدو میں جنم دیتا ہوں یا جنم دوں گا، اور یہاں خاتون کہہ رہی ہے تو اس کے لیے بھی جو متکلم واحد کا صیغہ ہے فرسٹ پرسن سنگولر وہی ہوتا ہے، کیا میں جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بڑھیا ہوں، عجوز جو ہے وہ عاجز سے ہے، جو کچھ کر نہ سکتا ہو، تو بوڑھی عورت کو عجوز کہا جاتا ہے، اور میں تو بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر، یہ شیخ ہے، شیخ کا مطلب ہمارے یہاں تو خیر عزت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، قرآن شریف میں اس معنوں میں استعمال نہیں ہوا، قرآن شریف میں بزرگ عمر میں زیادہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور میرا جو شوہر ہے وہ تو بوڑھا ہے، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے، اب یہ بڑی ہی عجیب سی بات میں وہ والی بات نہیں ہے کہ لو جی ہو نہیں سکتا، یہ ایکچولی خوشی کا، تعجب کا، اور ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کانفرمیشن کا، کہ اچھا واقعی ایسا ہوگا، واقعی ایسا ہوگا، جب انسان کو وہ خوشی کی خبر ملتی ہے نا، تو جیسے اس کو ایک ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ واقعی یہ ہو گیا، جیسے کسی کی فرسٹ پوزیشن آ جائے تو وہ کہہ کر نہیں نہیں میں کیسے فرسٹ آ سکتا ہوں، میں نے تو اتنی محنت نہیں کی، میرے تو اتنے نمبر نہیں آ سکتے، میرا تو فلاں پیپر خراب ہو گیا تھا، اور وہ بار بار لوگوں سے ری ایشورنس چاہ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی کہنے لگی، قالت یا ویلتا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، وہ بولی ہائے شامت، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں بوڑھے ہیں، بھائی یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی، قالو وہ کہنے لگے، کیا، تعجبینا، تعجبینا جو ہے یہ سمع یسمعو سے ہے، یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ مؤنث سنتی ہے، اور تسمعو ہی کا مطلب ہوتا ہے تو سنتا ہے، اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تسمعینا، اور یہ تضربینا بھی ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی اینا لگ جاتا ہے مؤنث واحد کے لیے، بس یہ ایک ہی صیغہ ہے پوری گردان میں جس میں اینا آتا ہے، تو اتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کی بات پر، اللہ کے کام پر، اور یہ بھی کوئی ڈانٹ کا مفہوم نہیں ہے یا کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہے، بلکہ اطمینان دلا رہے، بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کیسا تعجب، کیا تعجب، رحمت اللہ، رحمت ہے اللہ کی، و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم تمہارے اوپر، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر، تم ایسے نیک پاکیزہ حنیف لوگ ہو، تم ایسی فیملی ہو جو اللہ کی محبوب ہے، تمہارے شوہر اللہ کے حبیب ہیں، یہ تو اللہ نے تم پر اور تمہارے شوہر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اظہار کیا ہے کہ اس عمر میں آ کر تمہیں اولاد دی ہے، ایک معجزہ دیا ہے، اور یہ اللہ کے کام ہے، اور ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا معمول ہوتا ہے، زیادہ تر چیزیں معمول کے حساب سے ہوتی ہیں، ہمیں اپنی ایفرٹ میں ادھر توجہ رکھنی چاہیے، لیکن جب ہم نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، سخت بیمار ہو گیا، آپ کو میڈیکل ایفرٹ جو کرنی ہے اسباب کے لحاظ سے کرنی ہے، جنرلی جو ٹیکہ دینے سے آدمی کی طبیعت درست ہو سکتی ہے وہ والا ٹیکہ لگائیں، کسی کو کوئی بری بیماری ہو گئی ہے تو جنرلی جو علاج ہو سکتا ہے وہ کریں، مگر جب اپنے رب سے دعا کریں تو یہ دعا نہ کریں اچھا جی ہم نے تو دوائی دے دی ہے لیکن آج تک تو اس سے کوئی ٹھیک ہوا نہیں تو اس لیے یہ بھی ٹھیک ہونے کا چانس نہ ہونے، نہیں،
اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو جیسی مرضی حالات ہوں، جیسی مرضی مشکل ہو، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ یہ قرآن شریف میں جو واقعات آتے ہیں ان میں ایک یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک کلیئرٹی ہو اللہ کی قدرت کے اوپر، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو معجزہ ہی صرف ہو، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات کر دیتے ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ بھی۔ اچھا، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل البیتی، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے اہل بیت، تمہارے اوپر رحمت ہے اور برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے، وہ سراپا صفات ہے، وہ آپ سے آپ بائی ہمسلف تعریف کیا گیا ہے، مجید ہے، بزرگی والا ہے، اس کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں۔ اصل تعریف، اصل بزرگی، اصل برتری اللہ کے پاس ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں اتنی بڑی نعمت اس عمر میں عطا فرما دی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہنے لگے کہ اللہ کی بات پر تعجب، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے اہل بیت نبی، بے شک وہ سزاوار حمد ہے، وہ بزرگ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ غور کرنے والی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جنرلی اردو بولنے والے لوگوں میں جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کو اہل بیت میں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کے کیونکہ ایک خاص سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، تو اس وجہ سے نارمل لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد تو یہ ہے۔ قرآن میں یہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا، اب نہ وہاں ان کا کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی بیٹی تھی، نہ کوئی نواسا تھا، نہ کوئی داماد تھا، کون تھا جس کو کہا فرشتوں نے کہ اے گھر والو، اے اہل بیت، کس کو کہا گیا؟ ظاہر سی بات ہے اس گھر میں اور کو تھا ہی نہیں، وہ تو خوشخبری دینے آئے تھے اولاد کی، تو اولاد تو تھی ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ وہ اہل بیت تھیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے اہل بیت۔ جیسے اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو گھر والوں میں جو مین لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی ایک لفظ استعمال کہ یہ میرا گھر والا ہے یا میری گھر والی ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی بیٹا بیٹی نہیں لیتا، اس سے مراد شوہر اور بیوی ہوتا ہے، یعنی گھر والا اور والی پہلی ہستی جو ہے وہ بیوی کی یا شوہر کی ہوتی ہے، اور پھر جو گھر والے ہیں وہ اس میں پھر باقی اولاد شامل ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بہت ہی کسی نے کھینچ تان کرنی ہے تو بہو اور داماد بھی شامل ہو سکتے ہیں، بٹ بنیادی طور پر گھر والے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ تو یہی چیز قرآن شریف میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے، جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، وہ سورہ احزاب میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویو، تم نہیں ہو، یعنی شروع یہاں سے بات ہو رہی ہے، اے نبی کی بیویو تم نہیں ہو کسی اور عورت کی طرح، تم باقی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، یعنی کسی سے اتنی وہ اس طرح بات نہ کرو کہ کسی کے دل میں اگر مرض ہے تو اس کو خیال خام پیدا ہو جائے، اور بات اچھی صاف سیدھی کرو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو روڈلی بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، اور مت تبرج کرو، مت وہ زینت دکھاؤ، سج دھج کرو جیسے جاہلیت کی زینت ہوتی تھی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو، اہل البیتی، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اس سے اگلی آیت 34 نمبر میں اس کا ذکر ہے کہ ان آیتوں کا ذکر کرو تو تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں، یعنی یہ جو بات چل رہی ہے
نبی کی بیویوں سے شروع ہوئی 32 نمبر آیت میں، 32 نمبر آیت میں نبی کی بیویوں سے بات شروع ہوئی، 33 نمبر آیت میں بھی انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، 34 میں بھی انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اب 34 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا نکال کے کہا جائے کہ اہل بیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ شامل نہیں ہیں، مطلب اس سے زیادہ illogical بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی جو دلیل دیتا ہے، میں دلیل بھی آپ کو کوئکلی بتا دوں تاکہ ذرا ایک انڈرسٹینڈنگ انسان کی کلیئر ہونی چاہیے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث ہے، اور حدیث کی ایک سے زائد کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے جو زوجہ مطہرہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن اور حسین کو بلایا، اور علی آپ کے پیچھے تھے۔ تو آپ نے ان تینوں پر چادر ڈال دی، ہو سکتا ہے حضرت علی بھی چادر میں آ گئے ہوں، یہ اس حدیث میں تصریح نہیں ہے، اور آپ نے چادر ڈالنے کے بعد فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو ام سلمہ نے بھی چادر میں شاید آنا چاہا اور کہا یا رسول اللہ میں بھی انہوں میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی جگہ پر ہو اور تم بھلائی پر ہو، مطلب یہ کہ تم تو ہو ہی، بیوی تو ہوتی ہی گھر والی ہے، تو تم تو گھر والی ہو ہی۔ یہ ان کے لیے اس دعا میں اس آیت کے جو برکتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت فاطمہ حسن اور حسین کو بھی شامل کر دیں، کیونکہ نارمل کیس میں حسن حسین شاید اہل بیت میں کاؤنٹ نہ ہو سکتے ہیں، ذرا اس گھر میں وہ رہتے ہی نہیں تھے، اہل بیت تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ اپنے گھر میں رہتے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ اہل بیت سے باہر ہیں، یہ ایک بالکل بیسک کامن سینس کی بات ہے، اور قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں، کوئی کنفیوژن ہوتی نہیں ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، پھر جب چلا گیا ابراہیم سے رو، رو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر یا گھبراہٹ، تو ڈر دور ہو گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، جو اندیشہ تھا وہ رفع ہو گیا۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، بشرا مؤنث ہے، یہ افعل التفضیل ہوتا ہے، جیسے اکبر ہے تو اکبر سے جو مؤنث ہوتا ہے وہ بن جاتی ہے کبرا، تو اس وزن پہ مؤنث آتے ہیں عظما، بشرا۔ تو بشرا مؤنث ہے اس لیے جاءت استعمال ہوا، جاء نہیں استعمال ہوا، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلونا، یجادلو یہ باب مفعلہ سے ہے، مجادلہ کرنا، جدال کرنا، یعنی بحث کرنا۔ یجادلونا فی قوم لوط، وہ بحث کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے شفیق تھے، نرم تھے، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب فرشتے آئے ہیں، ظاہر سی بات ادھر جا رہے ہیں تو وہاں پر عذاب آئے گا، تو ان کو ایک تعلق تھا اپنے رب کے ساتھ، تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ اس معاملے میں سفارش کریں، اپنی بات منوا لیں۔ یجادلونا کا لفظ جو آیا ہے یہ اس میں جس کو کہنا چاہیے نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہاں میں بھی جادل کا لفظ ہمارے ساتھ کہا گیا احسن، تو یہ مجادلہ حسن ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں اعتماد بھی ہے، اپنے رب سے محبت بھی ہے، اور وہ اگلے ایسے وعدے بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ منوانے کی کوششیں کرنی شروع ہو گئے کہ نہیں کسی طریقے سے ان پر عذاب نہ آئے۔ بائبل میں اس کی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں، واللہ عالم وہ کتنی درست ہیں، بٹ وہاں کافی ایک اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت فرشتوں کو روکنے کی کوشش کی کہ ابھی مت بھیجو، ابھی وہاں کچھ لوگ ہیں، کوئی تو ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، کچھ تو لوگ ایمان والے ہوں گے، عذاب نہ لے کے جاؤ۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب چلا گیا ابراہیم سے اندیشہ، ڈر، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگا ہم سے، بحث کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، لام جو ہے یہ ایمفسس کے لیے ہوتا ہے، بڑے ہی حلیم تھے، بہت زیادہ برداشت والے تھے، تحمل والے تھے۔ اواہ منیب، اواہ جو ہے یہ الف واو او سے ہے، اس سے ہوتا ہے مطلب آہا، یہو کا مطلب آہ بھرنا، آہا یا اوہو ہوگا مصربلی،
تو آہ یہ اوہو کا مطلب ہوتا ہے آہ بھرنا. اس سے پھر جو فعال کا وزن ہوتا ہے جس پہ پیشے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے حجام ہوتا ہے، قصاب ہوتا ہے، جو بار بار کام کرتا ہے، کثرت سے کرنے والا ہوتا ہے، تو اس سے ہے اواہ، بار بار آہیں بھرنے والا، یعنی درد مند، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والا. تو بڑے ہی درد مند تھے. منیب، پلٹنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. تو ابراہیم تو بڑے ہی بردبار، بڑے ہی درد مند، بڑے ہی اپنے رب کی طرف توجہ رکھنے والے تھے. تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے فرشتے بھیجے ہیں عذاب کے، اب ان سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے. ان کی پرسنالٹی کی، نرمی کی، شفقت کی، درد مندی کی، بردباری کی. اور کس سے یہ بحث کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے ہی کر رہے ہیں نا. فرشتے رب کے نمائندے بن کے آئے تھے، فرشتوں کے ذریعے اپنے رب سے یہ دعا اور التجا میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان کو بخش دیا جائے، ان کو مہلت دے دی جائے. یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے ہی بردبار، درد مند اور اپنے رب کی طرف توجہ کرنے والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر، اس بحث کو چھوڑ دے. فرشتوں نے جو فائنل جواب دیا، یا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرشتوں کے ذریعے کہ اس کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، انا یہاں منا بے شک ہے، ہو جو ہے یہ ضمیر شان ہے. بے شک آ چکا ہے تیرے رب کا فیصلہ، اب تیرے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، آتیہم جو ہے، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، الف تے یہ سے. تو اس سے جو فائل بنے گا، اب فائل کیسے بنتا ہے؟ فے، عین، لام اور الف. تو فے کی جگہ آ جائے گا الف، عین کی جگہ آ جائے گا تے، اور لام کی جگہ آ جائے گا یہ. اس سے بنے گا الف، الف تے یہ. تو یہ دو الف اکٹھے ہو گئے تو اس الف پہ کھڑی زبر آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا فاعلن کے وزن پر آتی یون. آتی یون ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ نون ختم ہو جائے گی، آتی ہے تو اس کی تنوین نہیں رہے گی. تو یہ بن جائے گا آتیہم، آتیون آنے والا، آتیہم ان پر آنے والا ہے، عذابن ایک عذاب، یہ اس کا فائل ہے. اس کی خوبی کیا ہے؟ غیر مردود، جو ٹالے نہ ٹالا جا سکے گا، جو رد نہیں کیا جا سکے گا، لوٹایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ عذاب فیصلہ کن ہے. ایک تو رب کا حکم آ گیا، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اوپر سے عذاب ایسا ہوگا کہ بس وہ اب ختم ہو جائیں گے. یہ اس طرح والا عذاب نہیں ہے جس میں وارننگ ہوتی ہے کہ وارننگ ہو گئی پھر عذاب گزر گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر وہ 9 نشانیوں میں سے 7 نشانیاں ان عذابوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تھیں. یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم چھوڑ دے اس بحث کو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب، یا ان پر آنے والا ہے وہ عذاب جو ٹالا نہ جا سکے گا. اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جو غور کرنے والی ہے. قریش بنیادی طور پر مخاطب ہیں. قریش جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی کعبہ کے وہ مجاور بھی بنے ہوئے تھے. ان کی عزت اس لیے کی جاتی تھی کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. جیسے بنی اسرائیل اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو قریش بھی سمجھتے تھے اور ان کی عزت کرتا بھی تھا سارا عرب. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو اس پیارے کی اولاد میں سے ہیں، ہم پر تھوڑی کو عذاب آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری جا کے سفارش کر دیں گے وہاں پہ. تو اب یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں، پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ سگا بیٹا ہے، اور سگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اب یہاں پر ڈائریکٹ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے تعلق کی وجہ سے قریش کے اندر تنتنا تھا، جن کے تعلق کی وجہ سے یہودیوں میں اب بھی تنتنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اولاد ہیں جن کی امت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک تنتنا اور ایک قسم کا تکبر ہے کہ ہم تو جہنم میں نہیں جا سکتے.
تو یہاں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اتنے جلیل القدر پیغمبر، ایسے زبردست رسول کہ ہم آج بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے ہمیں حضور نے درود سکھایا کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی۔ وہ اپنے رب سے جو بحث کر رہے ہیں اور ان کی ویسے تعریف ہو رہی ہے کہ بڑے درد مند ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے اللہ کے پیارے ہیں، مگر صاف کہہ دیے گئے چھوڑ دو اس بحث کو، بس بہت ہوگی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے غلط کاریاں کی ہیں ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا، آپ کی سفارش رد کر دی۔ تو اللہ کے ہاں سفارش نہیں ہو سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا۔ مجرد اپنی ہستی سے، اپنی ذات سے کوئی اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سفارش کی توقع ہونی چاہیے کہ اگر ایک قوم ہے جو برے کام کرتی ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے زبردست عذاب ہو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کہیں، جیسے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ ملاوٹ کرتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو بھی ان کے جرائم تھے، بٹ قرآن میں جو جرم مین بتایا گیا، شرک بھی کرتے تھے بٹ جو مین جرم بتایا گیا ہے وہ ملاوٹ کا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو عذاب آ گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، قیامت والے دن میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ وہی ملاوٹ اگر ہم کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا کر وہاں یہ کہیں گے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ آپ نے برباد کر دیا، چلیں بہت اچھا کیا، آپ کی مرضی، ان کو نہ کریں۔ یہ دوائیوں میں ملاوٹ کرتے تھے، دودھ میں ملاوٹ کرتے تھے، مرچوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے تھے، کوئی بات نہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ناانصافی کی بات کریں گے؟ اللہ کی مخلوق تو ساری اللہ کی مخلوق، یا اللہ تعالیٰ عدل کے برخلاف ایسا کرے گا کہ ایک رسول کی امت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ ملاوٹ کرتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ تم نے ملاوٹ کی، تو کوئی بات نہیں۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہمیں اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نصیحت پہنچ گئی، آپ نے ہمیں نصیحت پہنچا دی، آپ نے اللہ کا پیغام محفوظ فرما دیا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اپنے سے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، آپ ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کریں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا حکم آ جائے گا، جب لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کے عذاب کے سزاوار ہوں گے، تو کسی کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ دوسری بات سمجھنے والی قریشی کے لیے یہ ہے کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ کمزور تھے، پھر ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ بھی مہاجر تھے جو بھی ان کے ساتھ یہ تو خیر مکی صورت ہے، بٹ قریش کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، اکڑ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنا وطن چھوڑ کے، جن کو نکلنا پڑا، ان کے قوم نے کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دو، ان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا، اجنبی ملک میں آ گئے، اللہ کی لیے بوڑھے ہو گئے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو رنگ لگاتا ہے، کیسے ان کو پھل عطا فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کرتا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام عطا کرتا ہے، جن سے آگے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ کتنے نبی رسول اس قوم کے اندر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب اس نسل میں سے آئے۔ اور خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تو جو انعام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، بٹ حضرت سارہ کی اگر بات کریں تو اتنی ان کو عظیم الشان نسل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اسی دن اس قوم کو جو بڑی اکڑ میں تھی، بڑی خوشحال تھی، جس کا بڑا
تکبر تھا، اپنی بدکاریوں میں مست تھی، اپنی خوشحالی پر مگن تھی، دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کا رسول جو بیچ میں موجود ہے اس کو حیثیت ہی دینے کو وہ تیار نہیں تھی، تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے اعمال کا کوئی نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی دن وہ فرشتے پہنچے اور اگلی نسل قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسا عذاب دیا گیا، ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی گئی کہ ان کی بستیاں بھی نہیں ہیں۔ ان کے پچھلی والی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے بس گھر رہ گئے اور وہ ختم ہو گئے، ان کے گھروں کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی بھی حال میں انسان کو اس چیز سے کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب وہ حکم آ جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے سفارشی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں کوئی نعمت بخشی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے رسول لوط کے پاس۔ اب یہ جتنی گرامر ہم نے پڑھی ہے میں آسانی سے سمجھ آ رہی ہے کہ جاءت کا فائل جو ہے وہ رسول ہے اور مفعول جو ہے وہ لوط ہے۔ تو ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس۔ سی بہم، سیا یہ وہی جو سیتن میں ہوتا ہے برائی میں، سا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ناپسندیدہ ہو، کوئی چیز بری ہو، اس کا مطلب برا لگنا بھی ہوتا ہے۔ تو لازم متعدی دونوں ہوتے ہیں، بٹ اس کا اگر پیسو وائز کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو ناگوار گزرا، اس کو برا محسوس ہوا، بہم ان کی وجہ سے۔ وہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ پیرنٹلی وہ آئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہم مسافر ہیں تو ہمیں اپنی رکنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ اب ان کی قوم کی حرکتیں ان کو پتہ تھیں، اس کی وجہ سے اب وہ بڑے غمگین ہوئے۔ یہ برا لگنا غمگین کے معنوں میں ہے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے۔ یہ داکا یا دیکو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، اسی سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مضائقہ، کوئی حرج کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو تنگ ہوا وہ ان کی وجہ سے زرعن، زرعن جو ہے یہ ویسے کہتے ہیں جو بازو کی لمبائی ہوتی ہے نا، پھر جو ہم جیسے کپڑا ناپتے ہیں تو خواتین بعض اوقات، اب تو بس وہاں سے سوٹ بنے بنائے آتے ہیں، بٹ بعض اوقات لوگ کیا کرتے تھے کہ تھان لے آتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے اندازہ کیا ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ لٹ سے پونے گز کا ہے یا 0.9 یارڈ کا ہے، تو اس کے انہوں نے حساب لگایا ہوتا تھا کہ کتنے ہاتھ میں سوٹ سل جائے گا، تو اس طرح وہ پھاڑ لیتے تھے اس سے۔ تو یہ زرعن جو ہے یہ بازو کو کہتے ہیں، اس پورشن کو جو ہاتھ سے لے کے کوہنی تک ہوتا ہے۔ تو اب یہ پورا جو ہے نا ذاکا بہم ذرعن، یہ محاورہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آئے پیچھے سے کسی بازو سے کسی کا گلا گھونٹ دے، اس کو کمزور کر دے، یعنی ان کا دل تنگ ہوا، وہ دل ان کا جو ہے نا وہ بھچ گیا، اس سینس میں آپ میننگ کر لیں کہ مطلب وہ غمگین ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے، بنیادی مطلب یہ ہے۔ وقالا، اور کہا، ہذا یوم عصیب، یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ اسیب بھی جو ہے نا یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کئی الفاظ۔ ایک لفظ ہوتا ہے آصاب، آصاب ہوتا ہے مسل، مسل کون سا گوشت ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے بیسیکلی۔ اصابہ یا عصبو کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بٹ کر مضبوط کرنا، تو مسل جو ہوتا ہے نا اسٹرانگ جو ہمارا ہوتا ہے گوشت، وہ آصاب ہوتے ہیں۔ یا تعصب ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے قوم اکٹھی جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، اسی سے عصبیت کا لفظ بھی ہے۔ قرآن میں ایک لفظ اسبا کا بھی آتا ہے، اس کا مطلب یہ مضبوط گروہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، بڑا ہی کٹھن دن ہے کہ یہ اب مہمان آ گئے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کسی اور کے گھر میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ لوگ تو ویسے ہی بے حیا اور بدکار لوگ تھے، اور اپنے گھر میں اب لے کے جاتے ہیں تو اب انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دینی تھی، قوم والوں نے جتنے وہ بے حیا اور حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ غمگین ہوا ان کی وجہ سے اور اس کا دل بھچ گیا، اور وہ بولا آج کا دن تو بہت کٹھن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آئی اس کے پاس اس کی قوم، يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، یہ ویسے پیسو وائز میں ہے، ہے رے اور آئین۔
हरा या हरा का मतलब होता है किसी तरफ भागना, बेसोध बहुत ज्यादा। फिर उससे जो बाबे इफ़आल बनेगा ना, तो वो बनेगा युहरी ऊना। उसका मतलब होता है किसी को भगाना, बेतहाशा दौड़ाना। युहरी ऊना है किसी को बेतहाशा दौड़ाना, युहरा ऊना वो दौड़ाए गए। ये है इसका लफ्जी तर्जुमा, यानी जो भी उनकी नफ्स की ख्वाहिश थी उसने उनको मजबूर कर दिया कि वो दौड़ाए गए नफ्स की ख्वाहिश के हाथों, यानी वो दौड़े चले आए, बेतहाशा बेख्तियार भागे आए इलैहि उसकी तरफ। वमिन कब्लु कानू यामलून सय्यात, और वो करते थे इससे पहले बुरे अमाल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या भी पूरा हमने डिटेल से सूरह आराफ में डिस्कस किया है, वहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं मज़ीद अगर, क्योंकि वहाँ मैंने सब अम्बिया के जो कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयतें आती थी, वो चारों के केस में वो मैंने जमा करके एक ही बार में बता दी हैं। काला या कौमी, कहा है मेरी कौम, हाउलाई बनाती, ये हैं मेरी बेटियां, हुन्ना अतहरु लकुम, ये पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, ये पाकीज़ा तर है तुम्हारे लिए, यानी मतलब ये ही पाकीज़ा है। यहाँ पर जब आता है अफ़ालु तफ़दील उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है कि ये ही पाकीज़ा है तुम्हारे लिए। अब मेरी बेटियां हैं ये पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल और सादा है कि जब वो आए तो उन्होंने उनको तवज्जो दिलाई, और जो महसूस होता है कि ये कौम जो थी ये वैसी थी जैसे अब आजकल के वेस्टर्न माशरे हैं, जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त है, और लोग कहते हैं कि जी इनका हक है, बड़ी अच्छी बात है, जैसे इनका मर्जी, इनकी नेचर, इनकी फितरत, हर चीज़ का नाम उन्होंने जो है ना, या वो नेचुरल इंक्लिनेशन रख दिया है या उसका नाम नफसियाती बीमारी रख दिया है। वहाँ तो कोई बुराई बुराई रही ही नहीं। जो शायद जो मर्जी बुराई कर रहे हैं, एंड में उसको नफसियाती मरीज बना के उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी ने कत्ल भी किया है तो उसको जवाबन कत्ल ना किया जाए, क्योंकि कत्ल करना तो बहुत बुरी बात है, हम तो कर नहीं सकते एज अ गवर्नमेंट। उन्होंने जो कत्ल किया उनको तो असल में कोई नफसियाती मसला था, तो इसलिए उनका इलाज किया जाए। तो इस बुराई के ऊपर भी वो कायम है। तो महसूस ऐसा होता है कि जब वो आए तो वो आदमी भी आए और उनके साथ तमाशा देखने के लिए औरतें भी साथ होंगी। और ये आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी टोटली कूल थी इस मामले में, उसको भी कोई बुराई नहीं महसूस होती थी। यानी ये कोई भी नहीं समझता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ऐसे किसी बेहयाई में खुद मुब्तला होगी। असल जो चीज़ महसूस होती है वो ये है कि इनसेंसिटिविटी थी। और ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को इस वजह से अजाब दिया गया कि वो माशरे में मौजूद बेहयाई के ऊपर इनसेंसिटिव थी, अगर हमारे माशरे में कोई बेहयाई है और हम उस पर इनसेंसिटिव हैं, तो हम उनमें शामिल हैं। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि बुराई को रोको, नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो। अगर आप दिल में बुरा जानना बंद कर दें तो बस फिर चैप्टर क्लोज हो जाता है, फिर आप उनमें शामिल होते हैं। फिर जब अजाब आता है तो आपके ऊपर भी वैसे ही अजाब आता है जैसे उनके ऊपर आता है। यूं आराम सुकून से नहीं आप बैठ सकते कि कहीं मेहंदी का फंक्शन हो रहा है और वहां पे बेहुदा डांस हो रहे हैं, और डांस बेहुदा ही होते हैं। अगर मर्द बैठे देख रहे हैं और औरतें डांस कर रही हैं वो बेहुदा ही होते हैं, उसके अंदर कोई किसी किस्म का अगर डांस सोचा नहीं जा सकता जो बेहुदा ना हो। और वहां जाके आप बैठे हैं और कह रहे हैं हाँ जी ठीक है हम तो नहीं करते लेकिन इनका करते हैं, इनकी मर्जी है, ठीक है, रौनक लगी हुई है, जिंदगी में एक दफा शादी होनी होती है। यानी जिंदगी में एक दफा शादी होनी होती है, उसी के अंदर सारी बर्बादी करनी होती है। एक ही मौका मिलता है या माशरे के रिवाज के खिलाफ चलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुछ कर सकते होते हैं, बाकी माशरे के लिए मिसाल बन सकते होते हैं। उस एक मौके को भी ज़ाया कर देते हैं और उसके अंदर भी हर वो काम करते हैं जो हिंदुओं के यहाँ होता है। और ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क़यामत वाले दिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे होंगे जन्नत की तरफ, उनके पीछे पीछे कौन चल रहे होंगे? वो चल रहे होंगे जो दुनिया में उनके पीछे चले। जो दुनिया में हिंदुओं के पीछे चल रहे हैं वो क़यामत वाले दिन में हिंदुओं के पीछे जाएंगे। ये थोड़ी होगा कि दुनिया में आप उबाशों के और सूद खाने वालों के और जुल्म करने वालों के पीछे जा रहे हो, आप फिरौन बने हो तो वहां फिरौन के वाले ग्रुप में जाएंगे। वहां आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप में थोड़ी जाएंगे, वहां आप फिरौन और अबू जहल के पीछे पीछे जा रहे होंगे। अगर यहाँ हर काम हिंदुओं वाला करना है
تو جب یہاں ہندوؤں کے پیچھے چل رہے ہیں مسلسل، بغیر رکے، بغیر سانس لیے، بغیر سوچے، تو وہاں پر بھی بغیر سوچے، بغیر سانس لیے، بغیر رکے فرشتے مار مار کے ہندوؤں کے پیچھے ہی بھیجیں گے۔ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں ہر بچے کی جنرلی ایک ہی بار شادی ہونی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کا راستہ ڈٹرمن کر لیں۔ ہندوؤں کے راستے پہ چلنا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے؟ جہیز اور برات مانگنی ہے لوگوں سے، یا حق مہر ادا کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اس وجہ سے عذاب ہوا، معاشرے میں بے حیائی تھی، وہ انسنسٹیو تھی۔ ہم لوگ بھی اگر معاشرے کی بے حیائی پہ انسنسٹیو ہے، اور خاص طور سے اس بے حیائی پہ، اور یہ بھی انسنسٹیوٹی ہے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان ملک ملا ہوا ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی ظلم ہے، جتنا بھی برا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ ایک ایسے ملک میں جا کے رہنا شروع کر دیں جہاں پہ یہ برائی لیگل ہے، جہاں پہ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آ کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گیز ہوتے ہیں یہ تو بڑے نارمل انسان ہوتے ہیں، اور تم نے ان کے متعلق کوئی بری بات کہنی نہیں ہے، اور تم نے ان کے متعلق کوئی بری بات سوچنی نہیں ہے، تم نے ان کو نارمل نیچرل ہیومن بینگ سمجھنا ہے۔ اور فلموں کے اندر وہ ایسے سین ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور اس کی دو مائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاشرے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی اس معاشرے میں پروان چڑھے اور وہ بھی انسینسٹیو ہو جائے، تو اگر بحیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، ہومو سیکشولیٹی کے لیے اپنی اولادوں کو انسینسٹیو کرنے کا ارادہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے نیک نصیحت مانگیں، کیونکہ اس کا انجام وہی ہوگا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ کیوں کہا یہ میری بیٹیاں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر سورہ احزاب میں آتا ہے کہ جو نبی ہیں وہ زیادہ قریب ہیں یا ولی ہیں مومنوں کے، تم میں سے سب سے زیادہ قریب نبی ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جیسے مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کے باپ ہیں۔ تو نبی بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ اس سینس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، اور میری بیٹیاں اس لیے کہا تاکہ ان کو کچھ شرم آئے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، ضیف مہمان جس سے ضیافت کا لفظ ہوتا ہے، اور مت رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، ان کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھی آدمی رشید، رشت والا، ہدایت والا، سمجھدار، معقول؟ مطلب کوئی تم میں خدا خوفی کرنے والا نہیں ہے، تم میں کوئی چج کا بندہ نہیں ہے، کوئی عقل والا نہیں ہے۔ رسول تھے، توجہ دلا رہے ہیں ان کو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ تمہارے پاس تمہاری بیویاں ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اگر تمہیں چاہیے جس کی نہیں شادی ہوئی شادی کر لے۔ باقی کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں، یا ایون حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیٹی سے بھی اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے صحیح طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے، تو کر لے، یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے ڈرو۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشید۔ اور آئے اس کی قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کی طرف، اور وہ کرتے تھے اس سے پہلے برے اعمال، کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا تم میں کوئی معقول آدمی نہیں ہے؟ قالو، کہنے لگے، لقد علمتا، علمتا تو جانتا ہے، علیما اس نے جانا، علمتا تو نے جانا، لقد علمتا تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، کوئی دلچسپی۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے اچھی طرح ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے نفس میں اب گندگی ہی رہ گئی تھی، پاکیزہ چیز کے متعلق ان کو کوئی شرم ہی نہیں تھی کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو غلاظت کھانے کی عادت ہو جائے، اور آپ اس کو نارمل پاکیزہ طیب کھانا لا کے دیں، کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے،
یہ حد ہوتی ہے بگاڑ کی. اس حد تک جب کوئی پہنچ جائے تو وہ تو انسان کے رتبے پہ نہیں ہے، وہ تو پھر ایک غلازت میں پرورش پانے والا گندا کیڑا ہے. اور سوچیں پھر وہی بات کہ جو مغربی ممالک ہیں اس میں اس گندگی کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ گندگی نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہے. یہ بڑا زبردست صحیح طریقہ کار ہے، جس کی جو پرسنالٹی ہے وہ جو چاہے کرے. تو ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اب ان ملکوں میں جانے کے لیے کہ ہماری نسلیں وہاں پہ کسی طرح سیٹل ہو جائیں، اور ان کی نسلیں پھر اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہو جائیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر رہ کے بھی لوگ بگڑ سکتے ہیں. اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تھا تو کہیں پر کوئی بھی بگڑ سکتا ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے. مگر دنیا اسباب کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر آپ نے اسباب کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو پروبیبلٹی بہتر ہوتی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ الٹی طرف پہ جانا شروع کر دیں، رانگ سائڈ پہ، اور 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوں، تو کیا لازمی مر جائیں گے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے. اسی طرح ویسٹ میں جائیں گے تو دوسری تیسری نسل میں جا کے لازمی بچے بگڑ جائیں گے، کہ یہ 100% لازمی نہیں ہے، بٹ اٹ از اے ہائی پروبیبلٹی. اور اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور سیدھی سائڈ پہ چلا رہے ہیں اور سپیڈ لمٹ کے اندر چلا رہے ہیں، تو لازمی بچ جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا ہی نہیں، لازمی نہیں بچیں گے، پھر بھی مر سکتے ہیں، بٹ دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ بچت ہو جائے گی. تو آپ نے اسیسمنٹ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اتنا ہی پاکستان سے نکلنے کے لیے کسی کو مسئلہ ہے تو چلو ملیشیا چلا جائے، چلو سعودی عرب چلا جائے، ایون جاپان چلا جائے، کسی نسبتاً چرچ کے ملک میں چلا جائے. ضروری بے حیائی اور بدکاری میں لتھڑے ہوئے ملکوں میں جانا ہے؟ اور اوپر سے ایسے ملک ہیں جہاں اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بھی وہ فیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہاں ہالینڈ کے اندر بھی جو متوقع پرائم منسٹر ہے وہ کب سے یہ کام کرتا چلا رہا ہے. تو اگر اتنا ہی کسی کو پاکستان سے پرابلم ہے تو پھر کو ملک جو چوز کرنا ہے ایک عقل استعمال کر کر انالیسس کر کے چوز کرنا چاہیے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. کہنے لگے تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے تیری بیٹیوں میں، اور تو جانتا ہے اچھی طرح کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بكم قوة. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں ہوتی کوئی قوت. نے کہا اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، او یا آوی. آوی جو ہے الف واو اور یہ سے بنتا ہے آیا. ویسے تو آوا بنتا ہے ویسے، مگر وہ پھر فلو میں آ کے بن جاتا ہے آیا یا اوی. یا اوی یعنی یا اوی کا مطلب ہے ٹھکانہ حاصل کرنا. یا اوی تو یا ابھی وہ پناہ لیتا ہے، یا لے گا آوی میں پناہ لوں گا. یضربو وہ مارتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. او آوی یا میں پناہ لے پاتا الا رکن شدید کسی شدید رکن کے پاس. رکن جو ہے بنیادی طور پر جیسے بلڈنگ ہوتی ہے تو یہ جو اس کا کونا ہوتا ہے نا، جہاں دو دیواریں آ کے ملتی ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ میں بھی جیسے رکن یمانی ہے، اور دوسرے کو بھی کہتے ہیں جہاں حجر اسود ہے، اس کا بھی ایک نام ہے، وہ بھی رکن سے ہی ہے. تو رکن وہ ایک طرح سے جہاں دو دیواریں ملتی ہیں وہاں پہ اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ پھر چھت کا وزن وہ اٹھا سکتی ہیں. اس کو رکن کہتے ہیں، مضبوط چیز کو، سہارے کو کہتے ہیں. تو شدید پھر اس میں اور طاقت آ گئی، یعنی طاقتور سہارا. شاید ہمارے رکن اسمبلی بھی اسی سنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ چن کے آتے ہیں تو اب ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ریلیٹیولی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اب یہ ان کو ایک طرح سے مزید احساس دلا رہے ہیں. جیسے پہلے ان کی بیویوں کے لیے لفظ اپنی بیٹیاں کہا تاکہ ان کو کچھ شرم آ جائے، اب دوسرے طریقے سے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے قریش کا معاشرہ تھا، اور یہ کئی دفعہ ہوا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طائف سے واپس آئے تو کسی نے اپنی پناہ دی کہ ٹھیک ہے میری پناہ میں آئیں گے، اور باقی قوم کو کہا کہ نہیں کوئی اس کا ان کا کچھ نہیں کر سکتا. یا حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ ان کے ساتھ نہیں کچھ کر سکتے. جو ایک قوم کا رشتہ داری کا، خون کے رشتے کا، قبیلے کا جو تعصب ہوتا ہے،
اس کی وجہ سے، یا ویسے ہی جو شریف انسان ہوتا ہے کسی مصیبت زدہ کو، کسی مظلوم کو پناہ دے دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بلوچوں میں، پٹھانوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر پناہ دے دیتے ہیں تو بس دے دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے غلط کیا یا ٹھیک کیا یا واقعی مظلوم ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی پناہ مانگنے آیا، انہوں نے پناہ دے دی، پھر اپنی وہ زبان کو نبھاتے ہیں۔ ایک شرف کی بات سمجھی جاتی ہے کسی کو پناہ دینا ہوگا، وہ پناہ مانگ رہا ہو تو پناہ نہ دی جائے تو یہ ذلت کی بات سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ قبائلی معاشرے کے اندر۔ تو یہ پھر ان کو ادھر ہی توجہ دلائی۔ ویسے تو ظاہری بات ہے اللہ کے جو رسول ہوں گے، اصل تو ان کا جو بھروسہ ہے وہ تو اللہ پر ہی ہے، مگر ان کو توجہ دلانے کے لیے بھی ہے، اور بہرحال اسباب کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو جنگ کرتے تھے، تو ظاہر ہے جنگ کی تیاری بھی کرتے تھے، لوگوں کی ٹریننگ بھی دیتے تھے۔ اگر غزوہ خندق ہوا تو خندق کھودی، صرف توکل نہیں ہے جو حضور کی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، تو آپ نے پوچھا کہ اپنے اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ انہوں نے بھی جو بھی اسباب تھے ان کو اختیار کرنے کی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی پوری کوشش کی۔ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کہنے لگے اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی طاقتور سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اس موقع پر پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا۔ قالو یا لوط، کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربی کا، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، الہ آ گیا تو پھر اس میں پہنچنے کا مفہوم ہو گیا، یہ نہیں پہنچ سکتے تم تک ہرگز، فاسری، یہ سین رے یہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات کہیں جانا، رات کے وقت کہیں چلنا، یہ اس کے اندر ایک مفہوم رات کا شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے جو باب افعال بنے گا وہ بنے گا کسی کو چلانا، کسی کو لے جانا، تو یہ اس کا فعل امر ہے۔ جیسے اسلم ہوتا ہے تو فرما بردار ہو جا، اسری تو لے کر نکل جا، بھی اہلی کا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، مطلب ابھی رات کچھ باقی ہو، کچھ رات رہے، کتنی من اللیل کا یہ مفہوم بنتا ہے رات کے ٹکڑے میں سے۔ ولا یلتفت، التفات ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ دینا، ملتفت ہونا، مڑ کر دیکھنا۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے، یعنی ایسے نہ ہو کہ پیچھے کوئی شور ہو، دھماکوں کی آوازیں ہوں، تم رستے میں رک جاؤ تو ایک ایریا ہے جہاں پر عذاب آنا ہے اور اس میں عذاب کا وقت آ جائے اور تم رکے رہ جاؤ، نہیں، جب رات تھوڑی رہ جائے گی بس تم نے پھر تیزی تیزی نکلنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ الا امرأتک، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا اپنی بیوی کے بغیر، بیوی کو انہوں نے کہا کہ نہیں لے کر نکلنا۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی مڑ کے نہ دیکھے، تیری بیوی مڑ کے دیکھے گی اور اس کے اوپر بھی کہتے ہیں ایک پتھر آ کے لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ اپیرنٹلی یہ مطلب لگ رہا ہے کہ تیری بیوی انسینسٹیو ہے، تیری بیوی گناہ کے اوپر اس کو افسوس نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، برا نہیں لگتا، وہ انہی میں شامل ہے، جو ان کے لیے عذاب مقدر ہوگا وہ اس کو بھی آئے گا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کہنے لگے اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہ تجھ تک، بس راتوں رات لے کر نکل جا اپنے گھر والوں کو، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے سوائے تیری بیوی کے، یعنی تیری بیوی اس سے مستثنا ہے۔ انہو مصیبہا، بے شک اس کو پہنچ کر رہے گا، اصابہ یصیب پہنچنا، ما اصابہم جو پہنچا ان کو، یعنی جو ان پر پہنچے گا، اس پر بھی وہی آفت آنی ہے، وہی مصیبت آنی ہے جو ان کے لیے آنی ہے، جو ان پر مقدر ہو چکی ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا موعد، یہ مفعول کے وزن پر ہے، اسم الظرف، ان کا وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، اور کیا صبح قریب نہیں؟ یہ وہی والا مفہوم ہے، اس میں تسلی بھی ہے، ظالموں کو ایک دھمکی بھی ہے، اس زمانے کے ظالموں کو بھی، قریش کے زمانے کے ظالموں کے بھی، آج کے زمانے کے ظالموں کو بھی، کہ کیا
یہ وقت قریب نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے گا؟ جو سید نے کہا ہے نا، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ آنا ہے، اور وہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم آنے میں ابھی وقت رہتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی قریب تھا۔ یہ اللہ کا سسٹم تھا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کو ڈھیل اس لیے دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ظلم میں اچھی طرح بڑھ جائیں اور پھر ان کو سزا بھی ویسی ہی ملے۔ إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب، بے شک اس کو بھی وہ پہنچے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کا وعدے کا وقت، ان کی دھمکی کا وقت، ان کے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ، جب آ گیا ہمارا عذاب، جعلنا، ہم نے بنا دیا، عالیہ سافلہا، عالیہ جو ہے علی، عالیون، علی ہو گیا بلند، اسی طرح تین فعل نام سے جو فاعل بنے گا سافلن، وہ ہوتا ہے نیچا۔ تو ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والے کو اس کا نیچے والا، یعنی ہم نے اس کو الٹ کر رکھ دیا، تلپٹ کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر پہ اٹھائی بستی اور پوری بستی اونٹی مار دی، یا مثلا کوئی زلزلہ آیا ہوگا اور اس زلزلے سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ وَأَمْطَرْنَا، مطر کا مطلب ہوتا ہے بارش کرنا، موسلا دھار بارش کرنا، اور ہم نے برسات کی، علیہا ان پر، حجارتم من سجیل، حجارہ پتھر، سجیل جو ہے یہ فارسی سے اپیرنٹلی آیا ہے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں سنگ گل، گل کہتے ہیں مٹی کو جو آب گل ہو جاتا ہے، تو سنگ گل ہو گیا مٹی کا پتھر، یعنی مٹی سے جو پکی ہوئی کنکریاں ہوتی ہیں یا ٹھیکریاں ہوتی ہیں یا مضبوط پتھر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہماری اینٹ ہوتی ہے، اینٹ بھی مٹی سے پکی ہوئی ہوتی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتش فشاں پھٹا ہوگا جس میں سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہیں وہ ان کے اوپر گرے ہوں گے۔ مندود، نزدہ کا مطلب ہوتا ہے طے بطے ہونا، یہ نزید کا لفظ بھی قرآن شریف میں آتا ہے اور مندود کا بھی آتا ہے۔ طے بطے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، یعنی بس کوئی زلزلہ آیا، وہ اس نے بستیوں کو تلپٹ کیا، پھر آتش فشاں مادہ پھٹا، اس سے اوپر ان کے اوپر زوردار پتھراؤ ہوا۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود، پھر جب آ گیا ہمارا عذاب تو ہم نے تل پٹ کر دیا اس بستی کو، بستی انڈرسٹوڈ ہے، اور بارش کی ان پر سنگ گل کی، تہ بتہ، مسومتن عند ربک، مسومہ اسم سے ہے جس کے اوپر پہچان کی گئی ہو، یعنی بیسیکلی اس کا لفظ ہے، اس کا بیسیکلی روٹ ہے سین واو میم، ساما یسومو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پہچان مقرر کرنا، نشان لگانا۔ تو اس سے پھر جو باب تفعیل بنے گا اس کا جو مفعول ہوگا، جیسے معلم ہوتا ہے اسی طرح مسوم، پہچان لگایا گیا، تو مسومتن عند ربک، نشان لگایا گیا تیرے رب کے پاس، یعنی جو پتھر ان پہ برسے، ایک ایک پتھر کے اوپر نشان لگایا گیا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر گھات میں ہے، ظالموں کے اوپر عذاب جب آنا ہے تو پھر چن چن کے ان کو مارا جائے گا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں ہے یہ یا نہیں تھی یہ ظالموں سے دور۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتھر تھے کوئی دور نہیں تھے، یہ جو عذاب تھا کوئی دور نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ جب رب نے حکم کیا، فیصلہ کیا عذاب کا، تو وہ امریکہ سے اڑ کے میزائل رشیا تک آنا ہے تو بڑا ہی ٹائم لگ جائے گا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو آنن فانن ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی، ادھر حضرت لوط علیہ السلام نکلے، ادھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو قریش ہیں آج وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ بستیاں ان سے دور نہیں ہیں، وہ آتے جاتے راستوں میں دیکھتے ہیں، یہ بحر مردار ہے، اس کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ وہاں سیر کرنے بھی جاتے ہیں، یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہیں۔ اس بستی کو ایسا اللہ نے تباہ کیا کہ اس کے اوپر پھر ایک وہ زلزلے کی وجہ سے دھنس گئی، اور ایک جھیل تھی بن گئی، اور جھیل بھی جو ہے وہ
بدبودار پانی کی اور اس کے اندر سالٹ کی پرسنٹیج اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے یا بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ تو ایکچولی اگر کسی کے اندر عبرت کی نظر ہو تو وہ اس بستی کو دیکھے گا تو اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ انفارچونیٹلی لوگ احرام مصر کو بھی عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ قوم صالح کی بستیوں کو بھی عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ڈیڈ سی کو بھی نہیں دیکھتے، الٹا اس میں سے منرل نکال نکال کے ڈیڈ سی منرل سے کاسمیٹکس اور صابن بنا بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ باہر تو کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ادھر بھی کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان بستیوں سے گزرتے تھے اس طرح کی تو جو نصیحت کی ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جو لوگ ظلم کی روش پہ چل رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب دور ہے۔ اگر قوم لوط پر عذاب آیا تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، نہ خدا کو قوم لوط کی عاجز کر سکی تھی، نہ قریش عاجز کر سکے تھے، نہ کوئی اور عاجز کر سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی کوئی وڈیرا ہو، چوکیدار ہو، چودھری ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی خدا کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو ظالم اس ڈھیل میں اپنی عقل کو بھول جاتے ہیں، دماغ استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھلی رکھے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ظلم والوں میں شامل نہ ہوں۔ ہم اعراب آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ رفع نصب جر تین فارمز ہوتی ہیں، واحد مذکر میں مسلم مسلمان اور مسلمین ہوتی ہے، پلورل میں مسلمون اور مسلمینہ ہوتی ہے، اور جمع مؤنث اگر یاد کر لیں تو مسلمات مسلمات، تو میجر ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ اعراب کی ہم نے جو وجوہات ہیں وہ چار وجوہات ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ ایک، کسی بھی فعل کا فاعل جو ہے وہ رفع میں ہوگا، کسی بھی فعل کا مفعول جو ہے وہ نصب میں ہوگا، جملہ کے اندر جو پہلا پارٹ ہے جس میں وہ چیز بتائی جائے یا وہ اسم جس سے متعلق بات کی جا رہی ہو وہ مبتدا کہلاتا ہے اور وہ رفع میں ہوگا، اور وہ بات جو کہی جا رہی ہو، وہ انفارمیشن جو دی جا رہی ہو وہ خبر کہلاتی ہے، وہ بھی رفع میں ہوگی۔ آج ہم دو اور وجوہات ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی تو ہے پیسیو وائز، اور پیسیو وائز کو ہم بریفلی دیکھیں گے کیونکہ فعل ابھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا۔ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، اس کا اگر پیسیو وائز بنائیں گے تو وہ بنتا ہے زوریبا، وہ مارا گیا یا اس کو مار پڑی۔ اسی طرح مضارع میں یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے تو اس کا پیسیو وائز ہوتا ہے یضربو، یضربو نہیں ہے یضربو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مارا گیا، اس کو مار پڑی۔ تو جیسے ایکٹیو وائس کے اندر فائل لازم ہے، اسی طرح پیسیو وائس میں ایکچولی مفعول لازم ہے جس کو مار پڑی۔ اگر نہیں بھی ہوگا تو یضربو کے اندر وہ شامل ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے یہ کی وجہ سے۔ تضربو تو مارا جاتا ہے تو وہ مفعول تو آنا ہی آنا ہے ہر حال میں، اور جیسے ایکٹیو وائس میں فائل رفع میں ہوتا ہے اسی طرح پیسیو وائس میں مفعول بھی رفع میں ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پہ مفعول کہتے نہیں، اس کو کہتے ہیں نائب فائل۔ تو یہ چوتھی وجہ ہے رفع کی، اور چار ہی وجوہات ہیں رفع کی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، تو رفع کا چیپٹر یہاں سے کلوز ہو جاتا ہے۔ ضرب زیدن، زید نے مارا، ضرب زیدن، زید کو مار پڑی، دونوں کیس میں زیدن جو ہے وہ رفع میں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے حرف جر۔ جو پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں عربی میں وہ زیادہ تر حرف جر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ بے زیر بھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر دیتی ہیں۔ بسم اللہ، تو میم کے نیچے زیر ہے، یہ جر ہے۔ تے جو قسم کے لیے کھائی جاتی ہے اور یہ صرف اللہ کی قسم کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ تے استعمال نہیں ہوتی، تو یہ بھی حرف جر ہے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ کاف جو ہے کی مانند کی طرح، یہ بھی حرف جر ہے، جیسے کاسف معقول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ واؤ دو طرح کی ہے، ویسے کئی طرح کی ہیں، بٹ ایک واؤ قسمیہ ہوتی ہے وہ جر دیتی ہے۔ تو والعصری میں جب آپ کہیں گے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ اور عصر، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا عصر کی قسم، یا گواہ ہے عصر، یا گواہ ہے زمانہ۔
لام جو ہے، لام زیر لی والا جو لام ہوتا ہے، ایک لام زبر والا لام ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایمفیسس، لازمن، یقیناً. اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ جو پروناؤن کے ساتھ لگ کر آتی ہے نا اس میں بھی زبر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ لکم پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تو لکم ہو جاتا ہے، بٹ ایکچولی وہ زیر والی لام ہی ہوتی ہے. تو یہ لام بھی جر دیتی ہے، جیسے الحمد للہ. اچھا اسی طرح من. اب یہ شروع کے جو سنگل والے نا تو یاد کرنے بڑے آسان ہیں، با تا کا واو لام. پھر اس کا جی لفظ بنتا ہے کبوتل، اگر کبوتل میں سارے کبوتل، الفابیٹس آ جائیں. چلیں کبوتل بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو کبوتر سے آپ بھیج کو دے یہ تھے کہاں سنگل یاد ورڈ یاد ہو ریکارڈ. جائیں گے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا کہ واؤ جو ہے تسمیہ والی میں جا رہے گی، باقیوں میں نہیں آئے گی. تو یہ ہو گیا کبوتر. جو دو حرف والے ہیں وہ ہیں من. اس کا مطلب ہوتا ہے سے، ہدم من ربہم. ان، اردو میں ان کا بھی مطلب سے ہوتا ہے، آلدو اس کے اندر ذرا فرق ہوتا ہے. یہ من ہوتا ہے کسی چیز کے ذرا آپ سمجھ لیں انٹیریئر سے کوئی چیز آنا، اور ان ہوتا ہے کسی چیز کے ایکسٹیریئر سے کوئی چیز ہونا. ذرا اس طرح کا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے اردو میں من و ان ہوتا ہے کہ اندر سے بھی باہر سے بھی، یعنی من و ان مکمل ایز اٹ از. تو یہ بھی حرف جر ہے. تو ان قبلاتہم میں بھی قبلہ کے تے میں بولتے میں جر آ گئی. اور فی بھی حرف جر ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں فی امان اللہ، وہ فی امان اللہ نہیں ہوتا، فی امان اللہ ہوتا ہے جو صحیح لفظ ہے، کیونکہ امان پر جر آنی چاہیے. تو فی قلوبہم بھی اسی طرح جر میں آ گیا. پھر تین حرفی ہیں، الا، ختم اللہ والا، قلوبہم جس کا مطلب ہوتا ہے پر، الا کی طرف، یہ بھی حرف جر ہے، اسی لیے الا صراط مستقیم آیا ہے. اگلے میں پھر صراط اللہ دین آتا ہے. پھر حتیٰ بھی جو ہے یہ بھی حرف جر ہے. یہ ویسے قرآن شریف میں بس میرے خیال ہے یہی استعمال ہوا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، تو اس لیے یہ مطلع پر زیر آئی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ حروف جر ہیں جو قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں ان کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہے. تو یہ ہو گیا کبوتل، کاف بے تے واو لام، پھر من ان اور فی، اور الا الہ حتیٰ. اور یہ بھی رٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی سینس ہونی چاہیے کہ جب قرآن شریف میں کہیں نظر آئے تو آپ پہچان لیں کہ ان کی وجہ سے جر آنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ اچھا اس پر جر ہے، اللہ ذرا آگے آ رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے فاصلے سے، تو اس کا مطلب یہ اللہ یہاں سے کنیکٹڈ ہے. یہ اس کا پرپز ہے اعراب کو سمجھنے کا، کہ آپ ترجمہ درست کر سکیں. اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اس میں جی بتائیے، اور کوشش کریں سب لوگ اس میں حصہ لیں. اللہ جو ہے یہ کس میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اور کیوں ہے؟ سر یہ جر میں اچھا جی، کیوں للہ ہے؟ کی لام کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. عبد جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی جر میں. یہ کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے. الکتاب کس میں ہے؟ یہ بھی جر میں ہی ہوگا کیونکہ اللہ کی وجہ سے افضل ہی کتاب. اچھا جی، اگر جر میں ہوگا تو پھر الکتابی کیوں نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ حرف جر امیڈیٹلی بعد آنے والے کو دیتا ہے، یا اور اس آپ سے اگلا. اگر جی کریں گے تو پھر آپ کہیں گے علی عبدہ و علی الکتابی، یا تو واو آئے گی بیچ میں تب وہ بنے گا، بٹ پھر الکتابی ہونا چاہیے تھا اگر یہ جر میں ہوتا. پھر ٹھیک ہے، پھر تو یہ رفع میں ہوا. جی یہ نصب میں، یہ نصب میں ہے. اور نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مقبول ہے. مقبول. مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ عبد کا. عبد کی انسلا نہیں، مفعول انزلہ کسی فعل کا ہوتا ہے جی. انزلہ انزلہ کا، انزلہ کا مفعول ہے، انزلہ. اس نے نازل کی کتاب، انزلہ کا مفعول ہے. اللہ جو ہے وہ کس میں ہے؟ رفع اللہ رفع میں ہے. کیوں؟ فاعل ہے. فاعل ہے. اچھا. اور ولد جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب منصوب نصب میں ہے. کیوں؟ مفعول مفعول ہے. مفعول ہے. تو یہ اللہ کس فعل کا فاعل ہے اور ولد کس فعل کا مفعول ہے؟ اتخذ اتخذ، بنایا. اللہ کا مفعول ہے. جی اتخذ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا.
تو اللہ فاعل، ولد مفعول، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہی جو ہے ما لہم بہی میں جو ہی ہے یہ کس میں ہے؟ یہ تو حرف جاری ہے نا، جر جر نہیں، ہی حرف جر نہیں ہے، ایچ کے نیچے تو مجرور مجرور ہے ہی مجرور ہے، ٹھیک ہے، بٹ کیوں ہے؟ جو حرف بھی بے کی وجہ سے، بے کی وجہ سے، با کی وجہ سے یا بے کی وجہ، ہم ویسے بے ہی کہتے ہیں، اردو والی استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔ تو یہ بے کی وجہ سے جر میں ہے، حرف جر وہ میں حرف جر، ٹھیک ہو جائے۔ علم جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی جر میں حرف جر میں مین کی وجہ سے، من کی یہ وجہ مین کی سے وجہ سے جر میں، بالکل درست۔ آبا جو ہے حرف جر ہے کون سا؟ لآبائہم، لی لی، لام کی وجہ لام سے کی وجہ سے، وہ لام کی وجہ سے آبائہم ہو گیا۔ کلیمہ جو ہے یہ کس میں ہے جی؟ نصب نصب میں نصب ہے، ہے، کیوں؟ مفعول ہے، مفعول ہے۔ مفعول ہے، کب بڑا ہوا یا برا ہوا یا بھاری ہوا کلمہ۔ اچھا، افواہ جو ہے یہ حرف جر یہ حرف جر ہے، من من کی کی وجہ وجہ سے سے، جر میں ہے۔ من کی وجہ سے ارض جو ہے حرف جر ہے الا اللہ کی کی وجہ وجہ مجرور سے، ہے اللہ کی وجہ سے، ٹھیک۔ زینت سے، یہ نصب میں ہے، نصب میں ہے، کیوں؟ یہ زینت اللہ کی زینت ہے، یہ وہ ہے جملہ فعلیہ نا، جعلنا کا مفعول ہے۔ جعلنا کا مفعول ہے، ہم نے بنایا زمین کو زینت، یعنی جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت۔ تو جعلنا کے دو مفعول ہیں، ایک مفعول یہ ماں ہے اور ایک مفعول زینت ہے۔ اچھا جی، ہا جو ہے یہ کس میں ہے؟ ہے زبر الف، یہ جر میں نصب ہے، لام کی وجہ سے، لام کی وجہ سے جر میں ہے۔ نصب اور جر دونوں کی فارم ہا ہوتی ہے، لیکن یہ لام کی وجہ سے جر میں ہے۔ اور اس کی رفع کی فارم کیا ہوتی ہے؟ مما، لہم لہم نہیں نہیں، لام کے بعد اگر آئے گی تو وہ تو جر ہی آئے گی نا۔ رفع کی فارم جب ہوگی تو لام کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آئے گی، وہ علیحدہ سے آئے گی پھر، مگر وہ لاہم، کیا ہوگی؟ نہیں، لہم تو رفع نہیں ہے نا، وہ تو جر ہے، لہم ہوگی نا، ہم جر میں ہے پھر۔ ہاں جو ہے یہ مبنی ہے۔ نہیں، ہاں مبنی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رفع نصب جر تینوں ایک ہی ہوتی ہیں؟ جی، نہیں، ہاں نصب اور جر کے لیے ہوتی ہے، ہاں ایک پروناؤن ہے جو نصب اور جر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی تو کا یہ رفع میں جو ہیا پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہیا ہے، یہ ہیا۔ تو اگر رفع استعمال کرنی ہوگی تو ہیا استعمال ہوگی، ہاں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں کہ وہاں ہاں لگ جائے جہاں رفع کا مفہوم آنا ہوگا، وہاں پاسبل نہیں۔ ہاں 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 جی، اچھا جی، فتیہ جو ہے، الفتیہ یہ کس میں ہے؟ یہ رفع ہے، اگر رفع میں ہے تو کیوں ہے؟ فتیۃ ہوا کا فائل ہے۔ اوا کا فائل ہے کہ اس نے پناہ لی، جب پناہ لی نوجوان نے یا نوجوانوں نے۔ اچھا جی، کہف جر میں الا کی وجہ سے، الہ کی وجہ سے جر ہے، ٹھیک۔ آذان یہ حرف بھی اللہ یہ کی جر میں، یہ بھی حرف جر ہے جر اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے جر میں۔ کہف دوبارہ یہ جر میں جر فی کی میں وجہ فی سے، کی وجہ سے، فی کی وجہ سے جر میں ہے۔ نبا، نہیں سوری، پہلے یہ کاف، یہ کس میں ہے؟ علیکم کاف کس میں ہے؟ رفع نس کاف نصب میں، رفع وجہ کیا ہے نصب میں جر ہونے میں کی؟ جر میں کیوں ہے؟ نہیں اللہ نہیں، جر میں اس لیے کہ اعلیٰ کے بعد اللہ کے بعد ہے، اللہ حرف جر ہے تو اللہ کے بعد آیا نا، تو اللہ سے علیکا ہو گیا۔ اور اس کی کیا ہوتی ہے فارم رفع کی؟
का नसब और जर हो गया। अलैकुम नहीं, कुम भी रफा नसब और जर होती है, वो तो प्लूरल है इसकी। का मबनी है, का मबनी नहीं का है, यानी मबनी उस है सेंस में जी। मबनी नहीं है, रफा में का नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, ये वही वाली हा वाली बात है अंता जी। अंता, अंता बिल्कुल ठीक, अंता। तो अंता रफा की फॉर्म होगी, और का जो है ये नसब और जर की फॉर्म है, यहाँ पर जर में है। नबा जो है ये किस में है? मुब्तदा लेकिन फाइल है। रफ ओ रफा में नबा रफा में रफा में नहीं है। नहीं नबा रब ये नसब है। नसब में है, क्यों है? खबर है, मुब्तदा खबर है। तो रफा में होती, मुब्तदा भी रफा में होता है। नबा तो नसब है, नसब है, क्यों? क्योंकि नकुस्सो का नबा मफऊल है। नकुस्सु का मफूल है। मफऊल है, हम बयान करते हैं नबा। हक जो है ये किस में है जी? जर में, ये जर में, ये जर में, बे क्यों? की वजह से। बे की वजह से, क्योंकि बे या बे बा जो है हरफे जर होता है। अच्छा जी, कुम। अलैकुम। कुम नसब किस में? कुम जर में नसब में, अलाम की वजह से। अला की वजह से जर में है। इसकी फॉर्म क्या होती है रफा की? अंतुम अंतुम। अच्छा, किसास किस में है? जर की वजह से अलाम किसास तो रफा में है जी। रफा में लग रहा है। किसास रफा में है, क्यों रफा में है? कुतिबा का नाइब फाइल है। कुतिबा का नाइब फाइल है, जो हमने पैसिव वॉइस है कुतिबा, इसका ये नाइब फाइल बन गया रफा में। आखिरी है ये फितियतुन, ये किस में है? ये नसब में है, सॉरी जर में है सर, हर्फ नहीं फी जी, की वजह से। हरफे जर, कौन रफा सा में हरफे जर यूज हुआ है यहाँ पे? फी फी नहीं, फे फी तो इसका पार्ट है ना, फितियतुन, ये फी फे देर ये वाला फी नहीं है। फितियतुन तो खुद एक लफ्ज है ना, किते तो नौजवान। रफा में है जी। रफा में फितियतुन लग रहा है। रफा में है, तो रफा में है तो फिर ये क्यों है रफा में? ये फाइल है। किस फेल का फाइल है? आमन आमनू का फाइल है। ये भी कह सकते हैं बुनियादी कुतिबा तौर पर ये जुमला कुतिबा है एक्चुअली। अगर आप पहले पार्ट को देखें हाँ तो जी, इन्नहुम फितियतुन, इन्नहुम बेशक वो नौजवान थे। तो इन्नहुम मुब्तदा हो गया और फितियतुन उसकी खबर हो गई। फिर आगे उसका चल रहा है, फितियतुन की आगे तफसील आ रही है, तो इस तरह ले सकते हैं। वैसे हाँ, फितियतुन आमनू का फाइल भी है, वो अपनी जगह। रब जो है वो किस में है? जर जर में, जर जर में में, क्यों? बे की वजह से। बे की वजह बे की से। वजह बा ये हुम किस में है? was it से नसब में नसब में क्यों है? भी रफ़ का मफहूम रब्बी हिम तो कोई फेल ही नहीं है जिसका मफूल हो। जिदना का है जी। जिद ना का मफूल है, हमने ज्यादा किया उनको हिदायत के लिहाज से। मैंने अर्ज ये करना है कि आपने एक पहले तो एक हदीस का रेफरेंस दिया जिसमें आप वसल्लम ने कहा कि एक चीज को मतलब ताकत से रोको अगर तुम्हारे में ताकत है, अदरवाइज जुबान से बुरा कहो, या तीसरी स्टेज जो आपने बताई कि दिल से बुरा जानो। और इस दौरान आप कंटिन्यूएशन ऑफ दैट डिस्कशन आपने कुछ एडवाइस भी की कि लोग उस मुल्कों में न जाएं या वहां ना जाएं जहाँ ये बुराई है। तो बुराइयां पाकिस्तान में भी उतनी है, कोई काम नहीं है। मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपकी एडवाइस है, आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बाहर से लिंक नहीं है इन वन वे और दी अदर। तो हमने इस पे अमल भी नहीं करना, कुरान की बातें भी करनी है, तो हाउ वी वेयर वी स्टैंड। 50 साल से लेकर 70-75 साल के लोग यहाँ सब मौजूद हैं, बट नोबडी एक्ट।
सुनते ही रहना हमने सारी उम्र, या कोई दरमियान में कोई रास्ता है? जो आपने बताया वो एक एक्सट्रीम केस है, या दरमियान में कोई और दूसरा रास्ता भी है? काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें। देखें, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि बाहर के मुल्क में कभी सफ़र ही ना करें, मैंने तो ये कहा है नहीं, अपनी रिहाई की नस्लों मैं को वहाँ बात कर रहा सेटल हूँ। ना करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि 99% यहाँ जितने लोग हैं किसी न जी किसी तरह सेटल है वहाँ, तो आप कह रहे हैं वहां से ना जाएं। हाँ, मतलब मैं नहीं एक ऐसे। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। आप में शादी पे आप जाते हो, मैं इत्तेफाक से रात एक शादी में गया और वहां पर वही बेहया जो कुछ आप कह सकते हैं वहाँ सारा कुछ था वहाँ। और मैं ठीक एक है। एक्सट्रीम कोने में बैठा हुआ था और वो मैं अटेंड करके आ गया। बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले भी जब वो शांडी शांडी कोई जो भी फंक्शन था, आई डोंट नो, आई फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट दैट टर्मिनोलॉजी, बट लोग गए, उन्होंने देखा और आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो, मुझे नहीं समझ आती क्या ये हिपोक्रेट के, मैं तो समझता हूँ मुनाफिक लोग हैं। इज दैट करेक्ट? देखें, ये बात एक, जिसको रवैया कहते हैं ना, रवैये के मुतालिक तो कहना दुरुस्त है। मगर जब हम किसी के लिए मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो हमें एक्चुअली ये लफ्ज़ सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि कहीं हम तो मुनाफिक नहीं है, कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते। वैसे इन जनरल आपकी बात सही है, माशरे में जो रवैया है, ये मुनाफिकत का रवैया है, ये कुफर का रवैया है, ये नाफरमानी का रवैया है। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हिंदुओं का तरीका है जिसके पीछे, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हिंदुओं के तरीके को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इम्कान तो यही है कि आगे हिंदुओं के पीछे पीछे ही जाएंगे क़यामत वाले दिन। बस मेरी कमेंट यही है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी हैव बीन लिसनिंग दीस डिस्कशंस बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट फॉलोइंग, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है हमारी। कहते कि वो जिस तरह के मतलब मजालिस हो रही हैं तो इसका फ़ायदा क्या कि सोसाइटी में चेंज नहीं आती। फिर 1500 साल से अजान हो रही है, अजान तो बंद नहीं हुई, मौजूद ने अजान दी, उसको उसका सवाब मिल गया, उसको उसकी तनख्वाह मिल गई। कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, नमाज वो पढ़ता है, मस्जिद ही जाता है जिसको अल्लाह हिदायत देता है। आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर फरद हाशमी की इतनी कंट्रीब्यूशन है, मैंने हज़ारों वर्ड मेरे नॉलेज में है, इतनी अच्छी उन्होंने औरतों की तालीम की है तो घर वो बसे हुए हैं, वरना बहुत ज़्यादा सोसाइटी में और ज़्यादा कबातें आ जाती। तो ये हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे जैसे आपने इसे कंक्लूड किया कि हमने ये बुराई अपने आप पे करनी है, कि मैं इस तालीमात के मुताबिक कितना वे डू आई स्टैंड और मैंने उसका क्या करेक्टिव एक्शन लिया, ये सिलसिला जज़ाक जारी रखना चाहिए। बाकी अपनी अपनी इस्लाह करें। ओवर टू यू सर। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पिछली कौमों के वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी और हमारी औलाद को भी अपना सही बंदा बनाए, हर तरह की बेहयाई, बदकारी, बुरे अमाल से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।